5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے گھر کا رزق مٹ جاتا ہے، گھر کا رزق ختم ہو جاتا ہے، مفلسی غربت انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ 5 گناہ گھر کو غربت کے سمندر میں غرق کر دیتے ہیں۔ غربت ایسے گھر میں ڈیرا ڈال دیتی ہے جس گھر کی دہلیز پر 5 گناہ بڑے شوق سے کیے جاتے ہیں۔ اور سنو، جس گھر میں غربت ڈیرا ڈال دے وہاں ٹینشنیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں جنم لیتی ہیں، کیونکہ غربت کا پریشانیوں کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، غربت کا ٹینشنوں کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جہاں غربت ہوگی وہاں پریشانیاں ہوں گی، جہاں غربت ہوگی وہاں کا انسان روٹی کے لیے پریشان، وہاں کا انسان پانی کے لیے پریشان، بچوں کی فیس کے لیے پریشان، بچوں کے کپڑے کے لیے پریشان، گھر کے مکان کے رینٹ کے لیے پریشان، گیس کے بجلی کے بل کے لیے پریشان۔ وہاں کا ہر ایک انسان پریشان ہی پریشان حال دکھائی دیتا ہے جس گھر کی دہلیز پر غربت ڈیرا ڈال دے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیو، غربت سے بچو، جتنا ہو سکے خود بھی غربت سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی غربت سے بچاؤ۔ غریب انسان کی میرے معاشرے میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، غریب انسان کی کوئی عزت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی معیار نہیں ہے۔ غریب انسان کو کوئی بھی دعوت پر نہیں بلاتا، شادی بیاہ پر نہیں بلاتا، غریب کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں بڑھانا چاہتا، کوئی بھی رشتہ نہیں کرنا چاہتا۔ غریب کی بیٹی جوان ہو گئی ہے لیکن شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، غریب کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تو جہیز ہی نہیں ہے، وہ تو 2 ٹکے کا مزدور ہے۔ جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا، ہم نے اس غریب کا جینا حرام کر دیا۔ ہم نے جب بھی لوٹا غریب کو لوٹا، ہم نے جب بھی گھر برباد کیا بیچارے غریب کا گھر برباد کیا، ہم نے جب بھی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی بیچارے غریب کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی۔ اور نادانو، مجھے اتنا بتا دو، مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہی کالی شکل لے کر جاؤ گے؟ یہی گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر جاؤ گے؟ یہ کالی شکل لے کر مالک کو منہ دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ لے کر مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آئے گی، تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن کے کرنے سے گھر غربت کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے، مفلسی اور غربت انسان کا مقدر بن جاتی ہیں، تنگیاں، ٹینشنیں، پریشانیاں، مصیبتیں انسان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ پہلا گناہ، جس گھر میں میاں بیوی کے درمیان ہر وقت لڑائی جھگڑا لگا رہتا ہو، ہر وقت تو میں افراتفری لگی رہتی ہو، یاد رکھنا جس گھر میں میاں بیوی کے درمیان ہر وقت لڑائی جھگڑا لگا رہتا ہو، اس گھر کا عروج زوال میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو وہاں شیطان کا پہرا ہوتا ہے، اور جہاں شیطان کا پہرا ہو وہاں رحمان کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جہاں شیطان کا پہرا ہو وہاں رزق بانٹنے والے فرشتوں کا آنا بند ہو جاتا ہے، رحمت کے فرشتوں کا آنا وہاں پر بند ہو جاتا ہے۔ جس گھر کا پہرے دار بھی شیطان ہو، شیطان جس گھر کا پہرے دار ہوگا وہ گھر جلد از جلد تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ گھر اجڑ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے شیطان کے وار سے بچنا، آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرنا۔ فرمایا دوسرا گناہ، جس گھر میں والدین کو پیٹ بھر کر کھانا نہ کھلایا جاتا ہو، جس گھر میں والدین بھوکے رہتے ہوں، والدین پیاسے رہتے ہوں، جس گھر میں والدین کو ٹھنڈا پانی نصیب نہ ہوتا ہو،
الٹا والدین کے اوپر تانے کسے جاتے ہوں، والدین کو ان کی غربت کے تانے دیے جاتے ہوں۔ اور بڈھے بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا۔ خدا بخش مرا تھا، اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا، جائیدادیں چھوڑ کے گیا، زمینیں چھوڑ کے گیا۔ اور بڈھے بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا۔ اس طرح کے تانے دیے جاتے ہیں، والدین کے ساتھ بد سلوکی کی جاتی ہو، بد اخلاقی سے پیش آیا جاتا ہو، والدین کی بے ادبی کی جاتی ہو۔ ادب کی بات آئی، مجھے حضرت حکیم لقمان کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ کسی نے پوچھا نا حضرت آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ کسی نے حضرت حکیم لقمان سے پوچھا کہ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا، میں نے ادب بے ادب لوگوں سے سیکھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جو کام بے ادب لوگ کرتے ہیں میں ان سے پرہیز کرتا ہوں، جو کام بے ادب لوگ کرتے ہیں میں ان کاموں سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ فرمایا گھر کا رزق ختم کرنے والا، گھر کا رزق مٹا دینے والا تیسرا گناہ گھر کے ماحول میں باتوں باتوں پر جھوٹ بولنا، میاں بیوی بچوں کے درمیان، اپنی فیملی کے درمیان، ماں باپ کے درمیان ہر وقت باتوں باتوں پر جھوٹ ہی جھوٹ کستے رہنا۔ جھوٹے انسان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے، اور جس گھر میں باتوں باتوں پر جھوٹ بولا جاتا ہو اس گھر پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے، اور جس گھر میں رب کی لعنت پڑتی ہے، خدا کی لعنت پڑتی ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس گھر میں رزق بانٹنے والے فرشتے، رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتے نہیں آتے، روٹھ جاتے ہیں۔ گھر کا رزق ختم کر دینے والا چوتھا گناہ جس گھر میں مکڑی کا جالا نہ ہٹایا جاتا ہو، مطلب جس گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو۔ فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، صفائی تمہارے ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ فرمایا اپنے گھر کے ماحول کو ہر وقت صاف ستھرا رکھا کرو تاکہ رزق بانٹنے والے فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، رحمت کے فرشتے جب تمہارے گھر میں آئیں تو انہیں تکلیف نہ ہو، انہیں راحت پہنچے، انہیں سکون ملے۔ فرمایا رزق ختم کر دینے والا پانچواں گناہ جو گھر قبرستان ہو۔ قبرستان کا مطلب جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو، جس گھر میں تلاوت نہ کی جاتی ہو، جس گھر میں اللہ رسول کا نام نہ لیا جاتا ہو، جو اپنے گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت نہ کرتے ہو، سورہ ملک کی تلاوت نہ کرتے ہو۔ قصہ مختصر، جس گھر میں اللہ رسول کا نام نہ لیا جاتا ہو، فرمایا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہاں رزق بانٹنے والے فرشتے نہیں آتے۔ ایسے گھر میں ہر وقت شیطان کا پہرا رہتا ہے، اور جس گھر کا پہرے دار شیطان ہو وہ گھر جلد از جلد تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ گھر اجڑ جاتا ہے۔